ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ احکامات سے بھری ہوئی ہے، اتنے احکامات ہیں اس میں، میرے خیال کو اس سورت کی تفسیر کے لیے 5 سال کی ضرورت ہے، اس میں اتنی تفصیلی احکامات ہیں۔ اب تراویح پڑھی جا رہی تھی، پیچھے اس کی پوری سورت کی تفسیر میں کر چکا ہوں کئی جگہ، مکمل سورت کی تقریباً 5 سال لگے ہیں، اس میں بڑے اہم احکامات ہیں۔ ابھی 10-12 منٹ میں جتنا ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے، پورا نہیں تو تھوڑا ہی صحیح۔ اور آپ اس امید پر نہ رہیے کہ کوئی نئی آیت کی تشریح ہوگی، کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ پورے 20-22 دن تفسیر ہوتی ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ قرآن مجید میں کس قسم کے احکامات ہیں، یعنی قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کا ایک اجمالی نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اس وقت میں نے ایک ٹکڑا غالباً اس سے پہلے میں نے کئی جگہ اس کی تفسیر کی ہے، یہاں بھی غالباً پہلے کی ہے، بہت اہم ٹکڑا ہے، تھوڑا سا دیکھیے غور سے سنیے، اس میں 4-5 احکامات ہیں اتنے ٹکڑے میں، آپ اسے تسلی سے سمجھ لیجئے تو بہت بڑے خطرے سے آپ بچ جائیں گے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، بس اتنے ٹکڑے کی تفسیر بس ہے، اور اتنے ٹکڑے کی تفسیر ہی آپ سمجھ لیجئے تو بہت بڑے کام کی بات آپ کے ہاتھ آ جائے گی۔ سنیے پہلے، اسلام میں 2 قسم کے احکامات ہیں۔ کچھ احکامات وہ ہیں جن کا تعلق مسلمان کے بدن سے ہے، جیسے روزہ، اس میں کچھ مال خرچ نہیں ہوتا، نماز، اس میں کچھ 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا، ذکر نہیں، تلاوت، درود شریف، استغفار، یہ وہ عبادت، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کی نماز، یہ وہ عبادتیں ہیں جس میں 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا، ان کو بدنی عبادات کہا جاتا ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ماشاءاللہ نمازوں کا، تلاوت کا، ذکر کا خوب اہتمام کرتا ہے، لیکن مال خرچ کرنے کے باب میں نہایت کمزور ہے۔ اس میں مالی عبادت، یہ اتنی قیمتی آیت ہے، حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اس ایک آیت کے مضامین پر عمل کر لیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، اتنی قیمتی ہے۔ اس میں عقائد کا بھی بیان ہے، اس میں اعمال کا بھی بیان ہے، اور اس میں اخلاق کا بھی بیان ہے، اور اس میں باطنی اخلاق کا بھی بیان ہے۔ سارے چیزوں کی جامع آیت ہے یہ۔ اب دیکھیے، کچھ عبادات وہ ہیں جس کا تعلق مال سے ہے۔ ایمان والا جس طرح بے نمازی نہیں ہو سکتا، اسی طرح وہ آدمی جس کے دل میں ایمان ہے وہ بخیل نہیں ہو سکتا۔ بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی مومن ہو اور بے نمازی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یا تو وہ اندر سے بے ایمان ہے
یا نہیں تو اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اسے نماز تک کھینچ کر نہیں لا سکتا، گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا، اتنا کمزور ہے۔ اس لیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے، سب سے ادنا درجہ، کہ آدمی کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے منع کر دے، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے حرام چیزوں سے بھی نہیں بچتا ہے تو اس کے لیے بہت فکر کی بات ہے کہ ایمان کا ادنا درجہ بھی اسے حاصل نہیں ہے، اور خطرہ ہے کہ قیامت کے دن کہیں فیل نہ ہو جائے۔ مسئلہ ریانک آنے کا نہیں ہے، مسئلہ جسٹ پاس ہونے کا ہے، کہیں میدان محشر میں فیل نہ ہو جائے۔ اب سنیے تشریح۔ وَآتَ الْمَالَ، یہ تقوی والوں کی علامت۔ دیکھو تقوی جو ہے ایک چھپی ہوئی چیز ہے، نظر نہیں آتی، دکھاؤ بھی تقوی کہاں ہے، کوئی دکھا نہیں سکتا، لیکن علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں متقی پرہیزگاروں کی ایک بڑی علامت جسے ہر آدمی دیکھ کر پہچان سکتا ہے، وہ یہ ہے وَآتَ الْمَالَ، وہ مال دے گا، بخیل نہیں ہوتا متقی۔ جو بھی بخیل ہے وہ تقوی کی عظیم الشان دولت سے محروم ہے، اس کے لیے بڑی فکر کی بات ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے، میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رات دن اٹھتا بیٹھتا ہوں، ماشاءاللہ نماز کے روزے کے بیانات خوب پابند ہیں، لیکن یہ روپیہ زندگی میں انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں۔ وَآتَ الْمَالَ، اور وہ لوگ مال دیتے ہیں عَلَى حُبِّهِ، بخیل نہیں ہوتے، مال دیتے ہیں عَلَى حُبِّهِ کی دو تشریح ہیں، اسے بھی ذرا تسلی سے سن لیجئے۔ تو وَآتَ الْمَالَ میں یہ ایک حکم ہوا کہ جو مومن ہوگا وہ بخیل نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے اندر یہ بات ہے، اللہ نے مال دیا ہے اور خرچ کرنے کے موقع پر بھی وہ ہاتھ روک لیتا ہے، تو یہ منافقین کا شیوا ہے۔ المنافقون بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، ہاتھ کو روک لیتے ہیں۔ پیسہ ہے، ضرورت سامنے آئی، پیسہ نہیں دینا چاہتے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پیسہ نہیں دینا چاہتے۔ یہ منافقین کی عادت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، دیکھو صرف مال خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، یہ اب دوسرا حکم بیان کر رہا ہوں۔ صرف مال خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، اخلاص سے مال خرچ کرنے کا مطالبہ ہے۔ ایک آدمی مال تو خرچ کر رہا ہے، لاکھوں روپے لگا رہا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، مخلوق کو دکھانے کے لیے، مخلوق کو سنانے کے لیے۔ ریاکاری کی دمک نے اس کے اخلاص کے تاج محل کو کھا لیا ہے اندر سے۔ اللہ اکبر، ریاکاری کی بیماری نے اخلاص کے تاج محل کو دمک کی طرح کھا لیا ہے اندر سے۔ اللہ اکبر، ایک آدمی مال خرچ کر کے بھی اللہ کی خوشنودی سے محروم ہو سکتا ہے اگر ریاکاری سے اس نے پیسہ خرچ کیا ہو۔ کیسی عجیب خطرے سے اللہ نے بچا لیا ہے۔ ایک تو مال نہ خرچ کرنا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اور ایک آدمی مال خرچ کر کے بھی جہنم میں جا سکتا ہے اگر اس نے ریاکاری سے پیسہ خرچ کیا ہو۔ کتنے بڑے خطرے سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ حدیث پاک میں ہے ان یسیر الریاء شرک، ریا کا ادنا درجہ بھی شرک ہے۔ آج امام صاحب نے عشاء کی نماز میں آیت پڑھی، آپ نے توجہ سے نہیں سنی ہوگی تو بھی آپ کو مضمون کی طرف دماغ نہیں گیا ہوگا، میں سمجھاتا ہوں۔ امام صاحب نے سورہ کہف کی بالکل آخر آیت کریمہ پڑھی، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے پروردگار کی عبادت میں مخلوق کے حصے کو شریک نہ بناؤ، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے۔
سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں کو بھیجا جائے گا، ایک وہ مالدار بھی ہوگا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا ہوگا، کہا جائے گا اس کو جہنم میں پھینکو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ حبی ہی کا ایک تفسیر یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کا مطالبہ ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات یہ؟ اللہ حبی کی ایک دوسری بات سنیے۔ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، اب دنیا سے جانے میں 2 دن باقی ہیں، اب مسجد کو دے رہا ہے، مدرسے کو دے رہا ہے، کیوں؟ اب دنیا میں رہنے کی امید ختم ہو چکی ہے، نہیں ابھی تندرست ہے، خیر اس وقت جو دے گا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی تندرست ہے، صحت مند ہے، اس کی تمنائیں ہیں، اس کی آرزوئیں ہیں، مال کی محبت ہے، اس کے باوجود اللہ کا حکم آ جانے کی وجہ سے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ مال کی محبت کے باوجود اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ حبی کی دوسری تفسیر ہے۔ مال سے محبت کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مال کی اتنی محبت کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی حرکت نہیں ہوتی ہے، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، تو یہ بڑی نافرمانی اور بے وفائی کی بات ہے۔ جس نے دیا ہے اس کے سامنے ہی ناک منہ چڑھا رہا ہے، جس نے دیا ہے اس کا ہی حکم نہیں مانتا۔ اللہ نے مالداروں کو، اگر یہ تعبیر بے ادبی نہ ہو تو پوسٹ مین بنایا ہے کہ بھئی یہ پیسہ فلاں فلاں کو پہنچا دو۔ اب پوسٹ مین منی آرڈرز آتے ہیں، بھئی فلاں فلاں کو گھر میں پہنچا دو منی آرڈر، اور پوسٹ مین یہ سمجھے کہ سارے میرے ہیں، تو اس نے اپنی اس منصب میں خیانت سے اس نے کام لیا ہے۔ اللہ حبی کی 2 تفسیریں ہو گئی۔ اللہ دین ہم میرا دکھاوا، ریاکاری حرام ہے۔ شراب جس طرح حرام ہے نا، ریاکاری بھی حرام ہے، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو، ہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور صحت کے زمانے میں دو پیسہ، کسے دو؟ ترتیب بتائی اللہ نے، ذوی القربا۔ آپ کو میرے بیان کی کوئی بات یاد رہے نہ رہے، یہ بات آپ ضرور یاد کر لیجئے، میرے اس پورے بیان کی یہ ایک حدیث آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ کوئی بات یاد رہے نہ رہے، ہر بات یاد نہیں رہتی، لیکن یہ بات آپ یاد کر کے جائیے، یاد رکھ لیجئے میری اس بات کو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ اللہ اکبر۔ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے، ایک نفع، دوسرا اس پر روزی کے دہانے کھول دیے جائیں، دوسرا نفع، تیسرا نفع اسے بری موت سے بچا لیا جائے۔ شارحین نے لکھا ہے، ہمارے حضرت نے بھی لکھا ہے، بری موت سے مراد کفر کی موت سے اور شرک کی موت سے، نفاق کی موت سے، مرتد ہو کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، دب کر مرنے سے، حادثے کی موت سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، جھگڑے، رنجشیں، اور کہاں یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو حسن خاتمے کا طاقتور ذریعہ قرار دیا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ کیسی عجیب پاکیزہ تعلیمات ہیں اسلام کی۔ ذوی القربہ، اور ذوی القربہ کی 4-5 تفسیریں، میری بات ختم ہو رہی ہے۔ ذوی القربہ کی مشہور تفسیر، رشتہ داروں سے جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہے،
تمہارے چچا ہیں، ماموں ہے، تایا ہے، خالہ ہے، پھیلائیے اسے، تمہارے داماد ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کہیں بھی رہتا ہو دنیا میں، بامبے میں رہتا ہو، پونا میں رہتا ہو، امریکہ میں غریب ہے، اس کا خیال رکھو، اس کا خیال رکھو۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب لوگ اجنبیوں کو قریب کریں گے اور رشتہ داروں کو دھکا دیں گے، وادنا صدیقہ حدیث میں ہے۔ یہ بھی فتنہ قیامت کے قریب ہوگا، لوگ اجنبیوں کو سینے سے لگائیں گے، رشتہ داروں کو دھکے دیں گے۔ والدین کا درجہ تو ہے ہی نمبر 1، اس کے بعد رشتہ داروں کا، ان کا خیال۔ نمبر 2، ذوی القربہ کی دوسری تفسیر پڑوسی جو تمہارے گھر کے بازو ہے، اس کا خیال، ان کا ذرا خیال رکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور ایک آدمی پیٹ بھر کر کھا رہا ہے، اسے خیال ہی نہیں ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ اتنی بھی کیا غفلت کی بات ہے، اتنی بھی بے حسی کی کیا بات ہے۔ اور تیسرا، جو لوگ تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے نوکر ہیں نا، ان کا خیال رکھو، ہاں، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے گھروں کا، ان کی سواریوں کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی دوائیوں کا، ان کے بچوں کی شادیوں کا، ان کے بچوں کی اسکول کے فیس کا، تعلیم کا۔ یہ 3 ہو گئے، رشتہ دار، پڑوسی، تمہارے ماتحت کام کرنے والے۔ اور چوتھا فرمایا ذوی القربہ کی ایک تفسیر، جو نیک لوگ ہیں، مقرب، اللہ کے مقرب لوگ، نیک لوگ، ہاں، ان پر مال خرچ کرو۔ وہ مانگتے نہیں ہیں، تم اس انتظار میں نہ رہو کہ وہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، نہیں، تم ان کا خیال رکھو، یہ تمہاری سعادت مندی ہوگی۔ اس طبقے کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے۔ اور پھر تمہارے محلے والے پہلے، اور تمہارے بستی والے، یہ ترتیب وار، یاد رہیں گے 6 تفسیریں میری۔ نمبر 1 رشتہ دار، نمبر 2 پڑوسی، اور نمبر 3 تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے نوکر، چاکر، اور نمبر 4 اللہ کے نیک بندے، مقربین، نمبر 5 محلے والے، نمبر 6 تمہاری بستی والے۔ یہ 6 تفسیریں درجہ بدرجہ ذوی القربہ میں داخل ہیں۔ پاس و لحاظ رکھو گے انشاءاللہ ان کا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔